آج کا چوتھا اور آخری سوال، کیا فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے کے لیے اپنی جگہ کا بدلنا ضروری ہے؟ اور کیا سنت اور نفل مسجد اور گھر دونوں جگہ ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائیو، جگہ بدلنا بھی ضروری ہے اور گھر اور مسجد دونوں جگہ سنتیں اور نوافل ادا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی ہاں۔ اب 5 حدیثیں اور پھر یہ بات کنکلوڈ۔ ثبوت میں پہلی حدیث صحیح مسلم سے 2042 نمبر اور مشکات میں 1186 نمبر۔ صاحب تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھی۔ مقصورہ کہتے ہیں حاکموں کے لیے اسپیشل دفتر ہوا کرتا تھا، یعنی حضرت معاویہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا دفتر، اسی میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ برا نہیں منانا پائی، یہ مسلم شریف لکھا ہے، میں نہیں میں کہتا انہوں نے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی تے شہید ہو گئے نے تو مسجد ہی نماز پڑھتے سن، تینوں جناب نماز وچ شہید ہوئے نے۔ تو یہ صحیح مسلم 2042 مشکات 1186 مقصورہ ایک خاص دفتری کمرہ ہوتا تھا جس میں جمعے کی نماز کے لیے بھی آپ دیکھ لیں مسجد میں نہیں آ رہے بلکہ اس کمرے میں سیکورٹی ریزن کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے بھی بارے ہم اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرتے یا پروٹوکول ہے جو بھی ہے۔ تو کہتے ہیں میں بھی ان کو ملنے گیا تو میں نے بھی اس مقصورہ میں ان کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی، تو نماز کا جب سلام پھرا تو میں نے کھڑے ہو کے سنتے پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا کہتے ہیں میں گھر چلا گیا تو حضرت معاویہ نے میرے پیچھے ایک بندہ بھیجا۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام کسی کی غلطی دیکھتے تھے نا اس کو بتا ضرور دیتے تھے تاکہ اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتر جائے۔ تو حضرت معاویہ نے اس کی غلطی دیکھی تو پیچھے بندہ بھیج کر کہا کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے کہ ہم فرض نماز کے فوراً ساتھ کبھی بھی یہ سنتیں نہ پڑھیں جب تک کہ اپنی جگہ کو بدل نہ لیں یا کسی کے ساتھ باتیں نہ کر لیں، تاکہ یہ فرض کا پروٹوکول قائم رہے۔ جیسے شعبان کے آخری عشرے میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے، صحیح مسلم میں آتا ہے، ورنہ رمضان کے روزوں کا پروٹوکول ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی پورا ہی رکھتا ہے مہینہ شعبان کے روزے اس کے لیے جائز ہے، لیکن کوئی اسپیشلی آخری عشرے کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کو منع کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی فرض کا پروٹوکول ہے کہ سلام پھیریں، گفتگو کریں اور جگہ بدلیں، پھر آپ جو ہے وہ سنتیں ادا کریں۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1939 مشکات میں 1180 انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دے چکتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو میں دیکھتا کہ وہ ستونوں کی طرف لپکتے اور فرض نماز سے پہلے 2 یہ سنتیں جو تھیں جو غیر موقعہ ہیں مغرب سے پہلے یہ ادا کرتے اور اس کثرت سے ادا کرتے کہ نیا آنے والا سمجھتا کہ یہ مغرب کی بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں اور وہ ستونوں کے پیچھے۔ اس حدیث سے 4 رزلٹ نکلے ہیں، میں نے نکالے ہیں۔ نمبر 1، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے غیر موقعہ ہے۔ نمبر 2، مسجد میں نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، سنتیں بھی، کیونکہ وہ بعد والے بھی وہ کہتے ہیں سمجھتے بعد والے پڑھنے تو صحابہ بعد والے بھی پڑھتے تھے۔ نمبر 3، صفوں کو توڑ کر سنتیں پڑھی جائیں، وہ بکھرے ہوئے ہوتے تھے، اگر کٹھے ہوں تو لوگ سمجھیں کہ فرضی پڑھ رہے ہیں۔ اور نمبر 4، سترے کا اہتمام وہ کرتے تھے، میں نے پچھلی بار سترے کے احکام بھی بتا دیے 110D کے اندر۔ اچھا لیکن یاد رکھیں بخاری میں حدیث ہے 1183، مسلم میں 1940 اور مشکات میں 1165 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکھتے ہیں، مغرب سے پہلے 2 رکھتے ہیں، تیسری دفعہ فرمایا جس کی مرضی پڑھے جس کی مرضی نہ پڑھے۔ یہ ہے غیر موقع، لیکن اس کا وقفہ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ مغرب میں کوئی لیٹ ہو تو وضو کر کے تکبیر اولا پا سکتا ہے، اس لحاظ سے اہل حدیث مبارکباد کے مستحق ہیں اور علماء عرب بھی کہ وہ یہ وقفہ کرتے ہیں تاکہ لوگ پڑھ لیں۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 432، مسلم میں 1820، مشکات میں 714 مشکات میں 714 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نفل نماز گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان میں تو جنازے کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی، سجدہ کرنا منع ہے، تو آپ نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ گھر کو، گھر میں نفلی نماز پڑھا کرو۔ چوتھی حدیث بخاری میں 731، مسلم میں 1825، مشکات میں 1295 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، نفلی اور سنت نماز، بے شک آدمی کے لیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے، یعنی یہ 12 سنتیں آپ گھر میں ادا کریں گے یہ افضل ہے مسجد میں ادا کرنے سے۔ اور 5ویں حدیث صحیح مسلم میں 1822، مشکات میں 1297 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں فرض ادا کر چکو تو گھر میں جا کر نوافل اور سنت پڑھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و برکت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد گنجائش رہ گئی ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث یاد کر لیں، عائشہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 1699 اور مشکات میں 1162
کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پہلے 4 سنتیں میرے حجرے میں ادا کرتے، پھر فرض پڑھا کے 2 سنتیں میرے حجرے میں پڑھتے، پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں میرے حجرے میں پڑھتے، عشاء کے بعد 2 سنتیں میرے حجرے میں پڑھتے، اور فجر کی نماز پڑھانے سے پہلے 2 سنتیں پڑھ کے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہوگی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی پڑھتے تھے۔ میں الحمدللہ اس کا اہتمام کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنا چاہیے، اور گھر کے اندر آپ کھجور کی چٹائی رکھیں، خمرہ کی سنت پہ بھی عمل کریں، مٹی پہ بھی، ماربل پہ بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔